ایک شاہی خاندان کی آزمائش اور ایک بادشاہ کی بیٹیوں کا غرور کیسے ان کے مقدر کا توق بن گیا۔ سلطنت نورپور ایک عظیم سلطنت تھی جس کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے بادشاہ سلطان عزیز الدین خان اپنے عدل، شان و شوکت اور جنگی فتوحات کی وجہ سے نہ صرف اپنے رایہ میں بلکہ آس پاس کی سلطنت میں بھی ایک مثالی حکمران طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی حکومت کا ایک سنہری عہد کھیلاتا تھا، ہر طرف خوشحالی، امن اور ترقی تھی۔ سلطان کا محل قیمتی سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا جس کی مینار آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ شاہی باغات میں نایاب پھولوں کی خوشبو ہر صبح ہر نئی زندگی کا پیغام دیتی تھی، لیکن ان کی تمام ظاہری عظمتوں سے بڑھ کر جس چیز کا چرچا تھا وہ سلطان کی 3 بیٹیاں تھیں، شہزادی نائلہ، شہزادی مہرین اور شہزادی عالیہ۔ تینوں اپنی خوبصورتی، ذہانت، ناز و نخرے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی۔ ان کی آنکھوں میں غرور کی چمک، چلنے میں وقار کی لہر اور بات کرنے میں ایسی شرینی تھی کہ سننے والا بے اختیار رہ جائے۔ ہر روز محل میں آئینے بدلے جائے، نئے کپڑے سلوائے جائیں اور نایاب خوشبوؤں کا استعمال ہوتا تاکہ شہزادیاں ہر دن نئی دلکشی کے ساتھ ظاہر ہوں۔ سلطان کو ان تینوں بیٹیوں پر بے حد ناز تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، میری بیٹیاں اس دنیا کی سب سے حسین مخلوق ہیں، ان جیسا حسن شاید آسمانوں میں بھی نہ ہو۔ جب سلطنتوں کے شہزادے، وزیروں کے بیٹے یا رئیسوں وقت اپنی شادی کی درخواستیں لے کر آتے تو سلطان عزیز الدین ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتے۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے چاہتے تھے جو صرف مال و دولت میں بلند ہو بلکہ جن کی شان و شوکت آسمان سے بھی بلند ہو۔ اکثر شہزادے دربار سے شرمندہ، خفا اور ذلیل ہو کر واپس لوٹتے۔ کچھ تو اپنی توہین کے بدلے جنگ کی دھمکیاں بھی دی، لیکن سلطان کا غرور کم نہ ہوا۔ ادھر شہزادیاں بھی رفتہ رفتہ باپ کے غرور کو اپنا غرور سمجھنے لگی، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سی خود پسندی نے جگہ لے لی تھی۔ وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت بلند سمجھتی تھی۔ ان کا یقین تھا کہ دنیا کا ہر مرد ان کے لائق نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسے شوہروں کی حقدار ہیں خدا کی خاص مخلوق ہو۔ ایک دن شہزادی نائلہ نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی مجھے نہ پا سکا تو یہ دنیا کا نقصان ہوگا، میرا نہیں۔ محل میں گزرتی ہر صبح ایک جشن کی مانند ہوتی تھی۔ ہر شہزادی کا کمرہ ایسے سجا ہوتا جیسے کسی نایاب شہزادی کی پینٹنگ ہو۔ نائلہ سنہری لباسوں کو ترجیح دیتی تھی جو کہ اس کی گندمی چمکدار جلد پر سورج کی کرنوں کی مانند چمکتی تھی۔ مہرین موتی جری چادریں اوڑھتی جن کی چمک دیکھ کر خادماؤں کی آنکھیں چندھیا جاتی، اور عالیہ سب سے چھوٹی جو کہ گلابی رنگ کی دیوانی تھی، اس کا کمرہ بھی گلاب کی خوشبو سے مہکتا تھا۔ ان تینوں بہنوں کی زندگی میں ہر چیز ناز و نعمت سے بھرپور تھی، لیکن ان کی زبانوں پر شکر کی بجائے فخر، آنکھوں میں احسان بجائے تکبر، دلوں میں عاجزی کی بجائے خود پسندی کا راج تھا۔ جب محل کی خادمائیں ان کی خدمت کرتی تو وہ ان پر سختی سے بات کرتی، ان کے لباس پر تنقید کرتی اور انہیں کمزاد کہہ کر پکارنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ایک دن شاہی محل میں قریبی سلطنت بہرام گڑھ کے شہزادی کا پیغام آیا۔ شہزادہ سلیم جو کہ علم و ادب، شجاعت اور کردار میں بے مثال تھا، اس نے شہزادی نائلہ کے لیے رشتہ بھیجا۔ دربار میں جب اس کی تعریف کی گئی تو نائلہ طنزیہ انداز میں کہا، اگر وہ واقعی اتنا کامل ہے تو مجھے دیکھنے سے پہلے ہی دل ہار بیٹھا۔ حسن کے قابل ہونا اور بات ہے، حسن کو پانا الگ۔ سلطان نے بھی درباریوں کی موجودگی سلیم کے قاصد کو سخت جملوں کے ساتھ واپس کر دیا، ہماری بیٹیوں کے لیے آسمانی نصیب درکار ہے، زمین کے شہزادے نہیں۔ رفتہ رفتہ یہ واقعہ اتنا بڑھنے لگا کہ سلطنت کے کونے کونے میں نورپور کے شاہی خاندان کا غرور مشہور ہو گیا۔ عوام بھی آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگی، اتنی خوبصورتی اور دولت بھی آخر کب تک رہتی ہے، خدا کے فیصلے سب پر آتے ہیں، مگر شاہی محل کے اندر ان باتوں کی گونج سنائی نہ دیتی۔ یا پھر شاید وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شہزادیوں کے دل اس قدر مغرور ہو چکے تھے، وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو قابل توجہ نہیں سمجھتی تھی۔ نہ مذہب کی باتیں ان کے دل کو چھوتی، نہ بزرگوں کی نصیحتیں۔ وہ ہر دن آئینے کے سامنے خود سے باتیں کرتی، اپنی تعریفیں کرتی، اور خدا کو تو جیسے وہ بھول ہی چکی تھی۔ ان کے نزدیک حسن ہی سب کچھ تھا، کردار کی کوئی وقت نہ تھی۔ ایک دن شہزادی مہرین نے محل کی ایک پرانی ملازمہ کو نیچے جھکتے ہوئے دیکھا اور بولی، دیکھو عالیہ، یہ خادمہ کتنی بدصورت ہے، شکر ہے ہم ان جیسی نہیں۔
عالیہ نے کہکا لگایا اور کہا یہ تو ہماری جوتیوں کے قابل بھی نہیں۔ ان کی باتیں سن کر وہ خادمہ خاموشی سے مسکرائی اور بس اتنا کہا بیٹا غرور صرف خدا کو زیب دیتا ہے۔ انسان جب تکبر کرے تو وقت اسے جھکا دیتا ہے اور کبھی بھی بندر بھی بنا دیتا ہے۔ شہزادیاں ہنس پڑی، انہیں کیا معلوم تھا یہی جملہ ان کی تقدیر پر لکھا چکا ہے۔ محل میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلطان عزیز الدین نے اپنی عمر کے ڈھلے سائے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ شہزادیوں کے نکاح کی تیاری کی جائے، مگر اس کے دل میں ایک بات گہری بیٹھ چکی تھی، یہ شہزادیاں عام رشتوں سے نہیں ہوں گی۔ میرے خاندان کا نام، میری بیٹیوں کا حسن اور میری سلطنت کی عظمت سب ایک ایسی شادی کا تقاضا کرتے ہیں جو صدیوں یاد رکھی جائے۔ چنانچہ بادشاہ اپنی خاص درباری وزیر اعظم خواجہ امین کو حکم دیا کہ دور دراز سلطنتوں میں اعلان کیا جائے کہ شہزادیوں کے لیے رشتے مطلوب ہے، مگر صرف ان کے جو مال و دولت، علم و حلم اور شکل و صورت میں لاسانی ہوں۔ خواجہ امین نے سفیروں کو چاروں طرف بھیجا، افریقہ کے صحرا سے لے کر چین کے پہاڑوں تک، ترکستان کے میدانوں سے لے کر ایران کے قلعوں تک، ہر جگہ پیغام بھیجا گیا۔ جلد ہی محل میں ایسے لوگ آنے لگے جن کے لباس سونے چاندی سے بنے ہوئے، جن کے ساتھ غلاموں کی فوجیں ہوتی تھی اور جن کے لیے قیمتی تحفے لائے ہوئے اونٹ قافلے میں شامل ہوتے۔ شہزادیاں ایک نئی ہی دنیا میں آ چکی تھی۔ نائلہ جب رشتے کے لیے آتے ہوئے ایک نواب زادے کو دیکھتی تھی تو اس کے چہرے پر بے رخی کی مسکراہٹ آ جاتی۔ یہ میری ہمسفری کا خواب بھی کیسے دیکھ سکتا ہے، وہ دل میں کہتی۔ مہرین نے ایک بار دربار میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کے سامنے بلند آواز میں کہا، میرے لیے وہی شوہر قبول ہے جو میری آنکھوں میں میری قدر جانے اور جس کی سلطنت میرے باپ کی سلطنت سے کم نہ ہو۔ عالیہ نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا میرا شوہر مجھ سے کم حسین ہوا تو میں اسے کبھی بھی اپنا نہیں سمجھوں گی۔ بادشاہ نے 3 ہفتے بعد اعلان کر دیا، شہزادیوں کے نکاح شاہی محل میں ہوں گے، لیکن ان دلہوں کا انتخاب خود شہزادیاں کریں گی۔ جو بھی شہزادیوں کو دل کو بھا جائے وہی ان کا مقدر بنے گا۔ یہ اعلان سن کر ہر طرف شور مچ گیا۔ دنیا بھر کے رئیس اور شہزادے نورپور کی طرف کھنچنے لگے۔ ایسے میں ایک دن 3 سیاہ لباسوں میں ملبوس، خوش شکل اور عجیب سی کشش رکھنے والے نوجوان محل میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سکون، آنکھوں میں وقار اور زبان پر عجیب انداز کی نرمی تھی۔ انہوں نے خود کو مشرق کی نایاب سلطنت کے ولی عہد بتایا اور کہا وہ 3 بھائی ہیں اور 3 شہزادیوں کے لیے اپنے رشتے پیش کرتے ہیں۔ شہزادیاں ان تینوں سے فوراً متاثر ہو گئیں۔ ان کا لباس، بات چیت اور وقار کچھ ایسا تھا جو ان کے دلوں میں گر کر گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر میری بیٹیاں تمہیں پسند کرتی ہیں تو میں راضی ہوں، بس نکاح شاہی طریقے سے ہوگا، دربار میں جشن منایا جائے گا، بگل بجائے جائیں گے۔ شہر میں اعلان کیا گیا، سلطان وقت کی 3 شہزادیوں سے نکاح کرنے جا رہی ہیں، مگر کسی کو یہ علم نہ تھا کہ یہ 3 شہزادے نہ صرف ایک آزمائش کا حصہ ہیں بلکہ تقدیر کے ایک ایسے کھیل کا آغاز جس میں عقل، حسن، غرور سب باہر جائیں گے، صرف سچ، عاجزی اور ایمان ہی بچیں گے۔ شاہی محل اس دن جگمگا رہا تھا۔ قیمتی فانوس کی روشنی نے آسمان کو بھی نیچے جھکا دیا تھا۔ ہر گلی، ہر بازار، ہر چھت پر رنگ و نور کا سیلاب تھا۔ محل کی دیواروں پر سنہری کڑھائی کی گئی تھی، دیواروں پر چاندی کے پھول سجے تھے اور بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا، نکاح کی خوشی میں 3 دن معافی ہوگی اور ہر گھرانے کو شاہی دسترخوان سے کھانا ملے گا۔ شہر میں گوبے، رقصائیاں اور کہانی گو موجود تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی خوشی کی لہر دو رہی تھی۔ شہزادیاں اس رات سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ نائلہ نے زمردی سبز لباس زیب تن کیا تھا، اس کے بالوں میں سنہری جھمکوں کی جھلک پر نظر کو تھما دیتی تھی۔ مہرین نے نیلگوں مخلی جوڑا پہنا جس پر چاندی کے دھاگے سے کاریگر کی گئی تھی۔ عالیہ نے گلابی ریشم کا لباس پہن رکھا تھا جس پر موتیوں کی باریک ستاریں اس کے ہر قدم پر روشنی کی لکیریں بناتی۔ تینوں شہزادیاں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، شاید تقدیر کی سادگی ان کے غرور پر ہنس رہی تھی۔ نکاح کے لمحات آ پہنچے۔ شاہی امام نے سنت کے مطابق عقد پڑھایا۔ جب قبول ہے کے الفاظ تینوں شہزادیاں بول رہی تھیں تو کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیلنے لگی۔ دروازے بند تھے، روشنی مکمل اور سب کچھ مکمل نظم میں جا رہا تھا، مگر جو نکاح مکمل ہوا۔ تینوں دولہے جو پہلے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے، ایک جھمکا سے کانپ اٹھے۔ ایک خوفناک شور گونجا جیسے آسمان پر بادل دہاڑے مار رہے ہوں، زمین ہلنے لگی، فانوس لرزنے لگے، مہمانوں کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں دوڑنے لگیں۔ اچانک دلہوں کے جسموں میں عجیب سی تبدیلیاں شروع ہو گئیں، ان کے ہاتھ سکڑنے لگے، چہروں کے نقش بگڑنے لگے۔
اور ان کے چمکتے ہوئے لباس گویا کسی تاریکی میں ڈوبنے لگے۔ ایک پل میں تینوں شہزادے مکمل طور پر بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے، بڑے دانت، جھاڑدار بال، سرخ آنکھیں اور جھلجھلاتی آوازیں۔ محل میں ایک دم چیخو پکار مچ گیا۔ شہزادیاں اپنی جگہ ساکت تھی، نہ آواز نہ حرکت۔ ان کے دل جو غرور سے دھڑکتے تھے اب جیسے خوف میں منجمد ہو چکے تھے۔ بادشاہ بھی کھڑا نہ ہو سکا، ان کا غرور جیسے اس کے جسم پر پتھر بن کر بیٹھ گیا ہو۔ تینوں بندر اب بال میں آزاد گھوم رہے تھے۔ یہ دولہے جنہیں ابھی بھی شہزادیاں اپنا مقدر باندھ چکی تھی۔ شہزادی نائلا نے چیختے ہوئے کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کوئی جادو ہے، کوئی سازش؟ مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ شاہی عالموں کو بلایا گیا، بزرگوں سے مشورہ لیا گیا، مگر سب کی زبانوں پر صرف ایک لفظ تھا، یہ سزا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ غرور کا انجام ہے۔ محل کی وہ رات جو فتح، خوشی اور شان و شوکت کا مظاہرہ بننے والی تھی، اب یہ ایک المناک اور خوفناک کہانی میں بدل چکی تھی۔ شہزادی اب بہت ہی زیادہ سب پریشان تھے۔ شادی کے حال میں تینوں شہزادیاں دم بخور اپنے اپنے بندر بنے شوہروں کو تک رہی تھی۔ وہی ہاتھ جو سونے کی انگوٹھیاں پہننے والے تھے اب کالے کھردرے پنجوں میں بدل چکے تھے۔ وہی چہرے جو شہزادیوں کے خوابوں کے راجا تھے اب بھری شکلوں والے دانت نکوستے بندر بن چکے تھے۔ بادشاہ عزیز الدین شاہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا اپنی پیشانی تھامے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ محل کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، مہمانوں کو رخصت کیا جا چکا تھا۔ درباری، وزیر اور عالم سب کچھ دیر پہلے کی طرح نڈر پر اعتماد نہ تھے۔ کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ بادشاہ سے کوئی سوال کرے۔ سناٹا چھا گیا تھا، جیسے پوری سلطنت کو ایک ہی لمحے میں زبان کھو گئی ہو۔ شہزادی نائلا نے جھلجھلاتے ہوئے اپنے کپڑوں کا آنچل پھینک دیا اور زور سے چلایا، یہ سب ایک خواب، میرا شوہر ایک بندر، میں تو کسی عام انسان سے بھی شادی نہ کرتی، تو یہ حیوان ہے۔ میرین نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، جیسے حقیقت کو بند آنکھوں کے پردے میں چھپا لے گی۔ عالیہ جو سب سے نرم دل سمجھی جاتی تھی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر صرف اتنا نکلا، ہمیں کیا گناہ ملا، ہم نے کیا غلطی کی؟ اسی لمحے وہی بری خاتمہ جسے کبھی حقیر سمجھا گیا تھا خاموشی سے آگے بڑھی۔ بادشاہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پہچان کر آنکھیں نیچے کر لی۔ خادمہ نے دھیرے سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وہ انجام جس کے بیج آپ نے برسوں پہلے بوئے تھے، جب آپ نے سچائی، عاجزی اور انسانیت کو رد کر کے صرف حسن کو ترازو میں بنایا تو قدرت نے انصاف کا پلڑا خود تول دیا۔ بادشاہ نے خاتمہ کی بات پر کچھ نہ کہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف دکھائی دیا، نہ تخت کا، نہ خوف، نہ رایا کا، بلکہ اس ذات کا جس نے لمحوں میں بادشاہی کو تماشا بنا دیا۔ شاہی عالم، قاضی اور حکیم بلائے گئے۔ کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا آزمائش، اور کسی نے یہ کہا کہ یہ بد دعا ہے، مگر کوئی بھی اس بات کا یقین سے انکار نہ کر سکا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ محل کے ایک الگ حصے میں تینوں بندر جیسے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی وحشت نہ تھی، نہ ہی وہ کسی کا نقصان پہنچا رہے تھے، بلکہ ان کی نظریں اب بھی شہزادیوں کا پیچھا کر رہی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں، کچھ سمجھنا چاہتے ہوں، مگر زبان نہیں، آنکھوں سے۔ اس رات پہلی بار تینوں شہزادیاں اپنے کمرے میں اکیلی نہیں سوئیں۔ ان کے خوابوں میں وہ لمحے گونج رہے تھے جب انہوں نے عام انسانوں کو حقیر سمجھا، ان کے لباسوں پر ہنسی، اپنی خوبصورتی پر فخر کیا، اور اب قسمت نے انہیں ایسے شوہر تو دیے، مگر ایسے جنہیں وہ تسلیم بھی نہ کر سکی۔ صبح محل کے صحن میں اتری تو وہ روشنی نہیں، جوش نہیں، بلکہ اداسی اور گہری شرمندگی کی پرچھائیاں تھیں۔ وہی بادشاہ جو ہر صبح درباریوں کے درمیان اکڑ کر داخل ہوتا تھا، آج اپنے چہرے کو اوڑھنی میں چھپائے بیٹھا تھا۔ شہزادیاں جو آئینوں کے سامنے گھنٹوں گزارا کرتی تھی، آج ایک آئینہ بھی برداشت نہ کر سکی۔ بندر بنے شوہر الگ کمروں میں بند کر دیے گئے تھے، جن کے دروازوں پر دو دو پہرے دار کھڑے تھے، جیسے وہ قیدی ہوں، قیدی جن کا جرم بس یہ تھا کہ وہ ایک غرور زدہ خاندان کا انتخاب بنے۔ سلطان عزیز الدین اس دن شاہی دربار بلایا۔ صرف خاص وزراء، قاضی، درویش، عالم دین موجود تھے۔ دربار کی فضا سخت، خاموش اور رنجیدہ تھی۔ بادشاہ نے پہلی بار جھکے سر اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میری بیٹیوں کے شوہر بندر بن چکے ہیں، یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، نہ کسی نیک بندر کی بد دعا، مجھے نہیں معلوم، مگر ایک باپ کی حیثیت سے میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری بیٹیاں اس طرح زندگی گزاریں۔ ہمیں راہیں تلاش کرنی ہوگی، چاہے وہ راستہ توبہ کا ہو، قربانی کا، یا پھر عاجزی کا۔ قاضی نے ہلکے لہجے میں کہا، سلطان معظم، یہ آزمائش خدا کی طرف سے ہے۔ غرور، تکبر اور دوسروں کو حقیر جاننا، وہ یہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی آتی ہے، مگر اگر شہزادیاں سچی توبہ کریں، عاجزی اختیار کریں اور بندر بنے شوہر کو دل سے قبول کریں، ان کے ساتھ صبر سے رہیں،
تو ممکن ہے خدا رحم کرے۔ بس یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے نظریں اٹھا کر قاضی کی طرف دیکھا، جیسے دل سے مان تو گیا مگر یقین کرنا اب بھی مشکل ہو۔ اس وقت شہزادیاں دربار میں داخل ہوئی۔ تینوں کے چہروں پر پریشانیاں، تھکن، شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ نائلہ نے کہا، کیا یہ ممکن ہے ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں جو انسان بھی نہیں؟ ہم نے کیا خواب دیکھے تھے اور کیا ملا؟ میرین نے سنبھل کر کہا، اگر یہی آزمائش ہے تو کیا ہمیں قبول کر لینی چاہیے؟ عالیہ نے دھیرے سے کہا، شاید یہی واحد راستہ ہو ہماری نجات کا۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کی اور کہا، اگر تم تینوں راضی ہو تو میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے درویش کے پاس جانا چاہتا ہوں جسے لوگ ولی اللہ کہتے ہیں، جو شاید ہمیں معافی کا راستہ دکھا سکے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن بادشاہ اپنی تینوں بیٹیوں اور خاص درباریوں کے ساتھ دور دراز پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا، اس درویش کی تلاش میں جو شاید کی تباہی کی اس گرہ کو کھول سکے۔ لیکن جو بات کسی کو معلوم نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ان بندر بنے شوہروں کی آنکھوں میں اب بھی ایک خاص سی روشنی تھی، وہ روشنی جو محبت، صبر اور انسانیت کی تلاش کا پیغام دیتی ہے۔ شاہی قافلہ اس صبح محل سے روانہ ہوا تو طبل بجا، نہ نغمے گائے گئے، گھوڑوں کی ٹھاپیں، اونٹوں کے گھٹنے بھی آج سنجیدہ لگ رہے تھے، جیسے وہ بھی جانتے ہوں کہ یہ سفر جشن کا نہیں، ندامت کا ہے۔ قافلے میں سلطان عزیز الدین ایک سادہ لباس میں سوار تھے۔ ان کے چہرے پر غرور کی وہ چمک نہ رہی جو کبھی نورپور کے ماتھے کا جرم سمجھی جاتی تھی۔ تینوں شہزادیاں برقعے میں تھیں اور ان کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی ہم بندر نما شوہروں کے ساتھ زندگی گزار سکیں گی؟ کیا ہم سب قبول بھی کر پائیں گے؟ قافلہ نورپور سے نکل کر شمال کی طرف بڑھا۔ کہانیوں میں مشہور ایک درویش کا ذکر ہے جو خسار زہد نامی پہاڑ پر عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا اور صرف سچے تائب لوگوں کو اپنی زبان سے کلام کا شرف دیتا۔ لوگ ایسے ولی مانتے تھے کہ کچھ مجذوب اور کچھ سمجھتے تھے کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہیں۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے دیہات آئے جہاں بادشاہ اور شہزادیاں پہلی بار عوام کے قریب آئیں۔ محل کی چار دیواریوں میں پرورش پانے والی بیٹیاں جب خاک آلودہ راستے، کچے گھروں اور بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھتی تو ان کے دل جیسے کچھ پل کے لیے رک جاتے۔ ایک جگہ ایک غریب ماں نے اپنے بیمار بچے کو دودھ نہ دے سکنے کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی تو عالیہ کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو چمک اٹھے، وہی عالیہ جو کبھی ملازماؤں کو ان کی غربت پر طعنے دیا کرتی تھی۔ چوتھے دن قافلہ پہاڑوں کے دامن میں پہنچا۔ وہاں سے آگے گھوڑے اور اونٹ نہ جا سکتے تھے، اس لیے سب کو پیدل سفر کرنا تھا۔ شہزادیاں جنہوں نے زمین پر کبھی ننگے پاؤں نہیں رکھے تھے، اب کچی مٹی، کانٹوں اور پھسلن والے راستے پر اپنا غرور، اپنا ناز سب کچھ چھوڑ کر قدم رکھ رہی تھی۔ ان کی چپلیں گھس چکی تھی، کپڑے گرد آلود تھے اور ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر دل میں ایک نرمی پیدا ہو چکی تھی۔ ایک سوال اٹھ چکا تھا، ہم کون ہیں؟ ہمارے اندر واقعہ ہی کیا خوبی تھی؟ بالآخر ساتویں دن شام کے وقت قافلہ پہاڑ کے اس کونے پر پہنچا جہاں درویش کی جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی جس کے باہر نہ کوئی پہرے دار تھا، نہ کوئی شان و شوکت، صرف ایک درخت کے نیچے بیٹھا ایک سادہ سا لباس میں تحیف بوڑھا شخص۔ درویش تسبیح گھما رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن چہرے پر ایسی روشنی تھی جس نے سارے قافلے کو ساکت کر دیا۔ بادشاہ نے کبھی کسی کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا تھا، اس وقت گھٹنے ٹیک دیے۔ شہزادیاں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد درویش نے آنکھیں کھولی اور ان تینوں کی طرف دیکھ کر پہلی بار کچھ کہا، اپنے غرور کا جنازہ اٹھاتے ہوئے یا توبہ کا پیغام؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ معافی کے دروازے کھلے ہیں مگر اندر جانے کے لیے اپنی پہچان دروازے پر چھوڑنی ہوگی۔ درویش کے الفاظ پہاڑوں میں گونج گئے، جیسے کسی نے سچائی کو پہاڑ کے سینے پر کند کر دیا ہو۔ بادشاہ جس کی آنکھوں میں ساری زندگی روب دبدبے کی عادت اب لرزتی پلکوں سے درویش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، بابا جی، ہم اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں۔ میرے غرور نے میری سلطنت کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور میری بیٹیوں کی بلند نظری نے ان کی قسمت کو برباد کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ درویش نے گہری سانس لی، تسبیح کو روکا اور شہزادیوں کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، خدا کا نظام کامل ہے، وہ ظلم پر خاموشی نہیں رہتا، غرور کو معاف کرتا ہے۔ تم نے حسن کو مقام بنایا، انسانیت کو نہیں۔ تم نے دوسروں کو ٹھکرایا، خدا نے تمہیں وہ دکھ دیا جسے آئینہ بنا کر تم اپنے دل دیکھو۔ پھر اس آئینے کے ہاتھوں اشارے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور کہا، یہ دائرہ توبہ کا ہے، مگر اس میں قدم رکھنے والے کو اپنی پہچان، غرور، خواب اور حسرتیں سب پیچھے چھوڑنا ہوگی۔
نائلہ گھبرا کر پوچھا، اگر ہم دائرے میں قدم رکھیں تو کیا ہمارے شوہر انسان بن جائیں گے؟ درویش نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کا بندر بننا سزا نہیں، آئینہ ہے۔ اگر تمہیں اسے آئینے کو دیکھ سکو، پہچان سکو اور دل سے قبول کر سکو، صرف تبھی خدا انہیں واپس انسان بنائے گا، مگر ایک شرط پر۔ عالیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا شرط ہے؟ درویش نے دھیرے سے کہا، تم تینوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ 40 دن بغیر کسی شکایت، بغیر کسی شرم، بغیر کسی خوف کے ساتھ رہنا ہوگا۔ انہیں دل سے قبول کرنا ہوگا، گویا وہ مکمل انسان ہوں۔ نہ ان پر ہنسو، نہ ان سے نفرت کرو، بلکہ ان کے ساتھ ایسی زندگی گزارو جیسے وہ تمہارے سچے شوہر ہوں۔ اگر تمہیں میں سے ان میں سے کوئی ایک بھی آزمائش میں جھوٹ، غرور یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو پھر یہ عذاب ہمیشہ کے لیے مقدر بن جائے گا۔ شہزادیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے رہیں۔ وہی نائلہ جو کبھی اپنی چال پر غرور کرتی تھی، آج زمین پر بیٹھ کر ایک بندر کو شوہر ماننے کی بات پر سوچ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہ میں کر سکوں گی؟ عالیہ کی آنکھوں میں خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جیسے وہ قبول کر چکی ہو۔ بادشاہ نے بیٹیوں سے کہا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، یہ اختیار اب میرے ہاتھ میں نہیں۔ اگر تم اس شرط کو نبھا سکتی ہو تو ہم واپس چلتے ہیں، اگر نہیں تو میں خود درویش کے دروازے پر غلامی کی درخواست دے دوں گا۔ درویش نے آخر میں کہا، یاد رکھو، یہ 40 دن تمہاری تقدیر کے نہ صرف فیصلے کا وقت ہوں گے، بلکہ تمہاری پہچان کے نئے معنی بھی لکھیں گے۔ تم انسان بنو گی یا محض شہزادیاں رہو گی، یہ 40 دن طے کریں گے۔ محل کی دیواریں وہی تمہیں، مگر ان دیواروں کے بیچ گونجنے والی سانسوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے بادشاہی، غرور، شہزادیوں کے ناز اور امارات کو جھنکار سنائی دیتی تھی، اب وہاں ایک عجیب سی خاموشی سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر چیز کسی امتحان کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ درویش کی باتوں نے شہزادیوں کے دلوں میں ایک اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کھیل نہیں، مقدر کا فیصلہ ہونا تھا۔ تینوں شہزادیاں، عالیہ، مہرین اور نائلہ، اب الگ الگ کمروں میں بندر بنے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ درویش نے حکم دیا تھا کہ نہ وہ ان کے ساتھ کوئی ملازم رکھیں گی اور نہ کوئی اونچی آواز میں بات کریں گی اور نہ کسی تیسرے کو ان بندروں کے اصل میں شوہر ہونے کا راز بتائیں گی۔ پہلا دن عالیہ کے لیے سب سے کٹھن ثابت ہوا۔ بندر کی عجیب و غریب حرکتیں، دیوار پر چڑھنا، کھڑکی سے باہر جھانکنا اور پھر پھلوں کی تلاش میں بستر پر چھلانگیں مارنا، سب کچھ عالیہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کئی بار آنکھیں بند کر کے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا شوہر ہے، مجھے برداشت کرنا ہے اور کرنا ہوگا، مگر ہر بار دل میں نفرت کی لہر ابل رہی تھی۔ دوسری طرف مہرین نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے بندر سے نظریں نہیں ملائیں، نہ اس سے کوئی بات کی، بس اس کی موجودگی کو ایک بوجھ کی طرح محسوس کیا، جیسے کوئی پرانا جرم ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہو اور وقت گزار رہی ہو، مگر وہ دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن نائلہ حیرت انگیز طور پر وہی نائلہ ہے جو سب سے زیادہ مغرور تھی۔ اس نے ایک الگ رویہ اختیار کیا۔ اس نے بندر کو کھانے میں وہی سب کچھ دیا جو خود کھاتی تھی، اس کے لیے نرم بسترا لگایا، یہاں تک کہ کس کی شرارتوں پر مسکرانے بھی لگی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا، جیسے وہ اپنے اندر کسی نئی عورت کو جنم لیتے دیکھ رہی ہو۔ آزمائش کے دن گزرتے جا رہے تھے، مگر ہر دن کے ساتھ شہزادیوں کے چہرے پر تھکن، دلوں میں کشمکش اور روح میں اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ عالیہ اکثر راتوں کو روتی، مہرین آئینے میں خود کو تکتی رہتی اور نائلہ خاموشی سے اپنے بندر شوہر کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرتی، شاید انسانیت، شاید محبت، شاید وہ معافی جو الفاظ میں نہیں رویوں میں ہوتی ہے۔ بادشاہ یہ سب دیکھتا مگر کچھ نہ کہتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اب باہر کی نہیں، اندر کی ہے۔ اندر کی جنگ ہر انسان کو اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے۔ 24 دن گزر چکے تھے اور محل کا سکوت اب شہزادیوں کے دلوں کی باز گشت بن چکا تھا۔ وہ دیواریں جن پر کبھی کہکے گونجتے تھے، اب ہر دیوار جیسے سوال بن کر کھڑی تھی۔ کیا غرور ٹوٹا؟ کیا دل چکا؟ کیا انا پگلی؟ عالیہ اب بندر کی حرکتوں پر صرف کراہتی نہیں تھی، بلکہ کبھی کبھار اس کی آنکھوں میں چھپی معصومیت کو محسوس بھی کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب بندر اس کے قدموں میں قریب بیٹھ کر اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا، عالیہ کے دل میں پہلی بار ہمدردی کی لہر اٹھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بندر نے بغیر شرارت کے خاموشی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس لمحے عالیہ کے دل میں ایک پھول سا کھلا، شاید وہ احساس کا، شاید انسانیت کا، یا شاید توبہ کا پہلا بیج۔ مہرین اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کی خاموشی میں اب ضد نہیں تھی، تشویش بھی تھی۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، آخر ایک دن دروازہ بند کر کے بندر کے سامنے بیٹھ گئی۔
اگر تم واقعی میرے شوہر ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ہمیشہ ظاہری چیزوں کو اہمیت دی، حسن کو معیار بنایا اور دلوں کو پرکھنے کا ہنر کھو دیا۔ بندر اسی لمحے اپنے پنجے اس کے ہاتھ پر رکھ کر آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظر میں سوال تھا، کیا تم سچ میں بدل گئی ہو؟ نائلہ، جو ابتدا سے ہی بندر کو انسان کی طرح سلوک دے رہی تھی، اب اس سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے بچپن کی باتیں سناتی، اپنا ڈر بیان کرتی، کبھی کبھی ہنس بھی لیتی۔ اس کے لیے بندر صرف سزا نہیں تھا، اس کے دل کی تربیت کا سبب بن چکا تھا۔ نائلہ کے اندر جیسے کوئی اندرونی انقلاب برپا ہو رہا تھا، جو ہر لمحے اسے نرم، معاف کرنے والی اور محبت کرنے والی عورت میں ڈال رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں میں آنے والی یہ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ رات کے وقت چپکے سے ان کے کمروں کے دروازوں کے قریب آ کر بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا، ان کی آہیں محسوس کرتا۔ اس نے پہلی بار جانا کہ بیٹیاں صرف حسن یا رتبے سے نہیں بلکہ ان کی برداشت، ہمدردی اور معافی کے جذبے سے عظیم بنتی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اب صرف 14 دن باقی رہ گئے۔ ہر گزرتا دن ایک سبق تھا، ایک نیا امتحان، ایک نئی امید۔ تینوں شہزادیوں اب اس راستے پر تھی جہاں واپسی ممکن نہ تھی، اور آگے بڑھنے کے لیے دل کی سچائی لازم تھی۔ وقت خاموشی سے ریت کی مانند شہزادیوں کی انگلیوں سے پھسل رہا تھا۔ 40 دنوں میں اب محض 6 دن باقی تھے، اور ہر دن پہلے سے زیادہ بوجھل لگتا تھا۔ یہ وہ دن تھے جہاں صبر کے پھل کا ذائقہ کبھی کڑوا لگتا تھا، کبھی میٹھا۔ تینوں بہنیں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر بات کرتی تھی، کیونکہ ہر ایک جانتی تھی کہ اس کے دل میں کس قدر پچھتاوا اور شرمندگی نے گر کیا ہے۔ اب عالیہ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے بندر نما شوہر کے لیے دعا مانگتی۔ اسے یاد آنے لگا تھا کہ اس نے کتنے شہزادوں کو صرف ظاہری شکل پر ٹھکرایا تھا، لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، جو ان کی خوبصورتی یا رتبے کے مقابلے میں کم تھا۔ ایک رات وہ زاروں قطار روتی رہی، اور اس کے آنسوں میں پگھلتی غرور کی دیواریں اس کے دل کو نرم کر گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے بآواز بلند توبہ کی اور اسے گلے سے لگایا، چاہے وہ بندر ہی کیوں نہ ہو۔ مہرین نے اپنی خاموشی کو کاغذوں پر لکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے احساسات کو روز قلم بند کرتی، اپنے دل کی حالت، اپنے پچھتاوے اور وہ دعائیں جو وہ مانگتی تھی۔ کاش وقت واپس پلٹ جائے۔ ایک دن وہ بندر کے سامنے بیٹھ کر بولی، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، نہ اس رب کو جو انسان کی اصلیت دکھاتا ہے۔ اب میں صرف اس عورت سے معافی مانگتی ہوں جنہیں میں نے کمتر سمجھا۔ اور اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا۔ اور نائلہ اب وہ بندر کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرنے لگی۔ وہ اسے صرف شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرتی، اس کی خاموشی زبان سمجھنے کی کوشش کرتی، اور اس کی آنکھوں سے بولنے والی درد کو سننے لگی تھی۔ ایک دن اس نے بندر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر تم ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ تم نے میرے اندر کی عورت کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ، جو روز پردے کے پیچھے سے اپنی بیٹیوں کی آزمائش دیکھ رہا تھا، اب اپنی سلطنت کی دیواروں میں لرزتے جذبات کی گونج سن رہا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے غرور صرف بیٹیوں کے حسن پر نہیں تھا بلکہ اپنی حکمرانی پر بھی تھا۔ اب وہ خود بھی سجدے میں گرنے لگا تھا، خدا سے بخشش مانگنے لگا تھا۔ 6 دن، صرف 6 دن، اور پھر فیصلے کی گھڑی۔ کیا شہزادیاں کامیاب ہوں گی؟ کیا ان کے شوہر دوبارہ انسان بنیں گے؟ یہ آزمائش ہمیشہ روک بن جائے گی۔ 40ویں دن کی صبح محل میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ نہ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دی، نہ ہوا کا سرسراہٹ۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہ ہوا تھا، مگر آسمان پر سنہری کرنوں کی چمک دکھائی دینے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود قدرت سانس روک کر کچھ بڑا ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ تینوں بہنیں رات بھر نہیں سو سکی۔ عالیہ، مہرین اور نائلہ نے نماز تہجد کے بعد پہلی بار ایک ساتھ دعا مانگی۔ ایک جیسی دعا، ایک جیسے لفظ، ایک جیسا آنسو۔ انہوں نے کہا، اے خدا، ہم نے غرور کیا، تکبر کیا، لوگوں کو حقیر سمجھا، ہمیں سزا ملی، اور ہم نے اس سزا میں تیری حکمت کو پہچانا۔ اگر تو چاہے ہمارے شوہروں کو واپس انسان بنا دے، لیکن ایسا نہ ہو کبھی بھی کہ ہم ابھی بھی شکر ادا کریں، کیونکہ تو نے ہمیں بدل دیا ہے۔ اسی لمحے محل کی دیواروں میں ایک عجیب سی روشنی پھیلنے لگی۔ وہ روشنی نہ سورج کی تھی، نہ چراغاہوں کی، وہ دل کی سچائی سے نکلنے والی روشنی تھی جو آسمانوں تک پہنچ چکی تھی۔ بندر، جو اب تک زمین پر خاموش بیٹھے تھے، ایک اچانک ساکت ہو گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسے کسی اور دنیا سے اشارہ مل رہا ہو۔ عالیہ نے اپنے شوہر کی پہلی حرکت اس کی سیدھا ہونے لگی، چہرے کی ساخت بدلنے لگی، جسم سے بال جھڑنے لگے۔ عالیہ پیچھے ہٹی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا،
حیرت اور دعا کا امتزاج تھا۔ پلک جھپکتے وہ بندر ایک شاندار شہزادے میں تبدیل ہو چکا تھا، وہی شہزادہ جس کے دل میں نرمی، آنکھوں میں حکمت اور ماتھے پر عاجزی تھی۔ اسی وقت مہرین اور نائلہ شوہروں کے جسموں میں بھی روشنی پھوٹنے لگی، ان کے وجود بھی بدلے اور بھی بندروں سے انسان بن گئے۔ تینوں شہزادیاں سجدے میں گر گئیں، ان کے چہروں پر آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوف یا شرمندگی کے نہیں، وہ شکر کے تھے، قبولیت کے تھے۔ بادشاہ جو سب کچھ دیکھ رہا تھا خود اپنی سلطنت کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے پہلی بار غرور کا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتے ہوئے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اے پروردگار، تو سب سے بڑا ہے اور تیرا انصاف کامل ہے، تو ہی دلوں کا حال جانتا ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ صبح صرف دن کا آغاز نہ تھی، ایک نئی زندگی، ایک نئی سوچ، ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلنے کا وقت تھا۔ صبح پوری طرح طلوع ہوئی تو محل کے صحن میں وہ منظر تھا جو برسوں تک تاریخ میں یاد رکھا جاتا تھا۔ تینوں شہزادیاں اپنے اصل شوہروں کے ساتھ کھڑی تھیں، وہی مرد جنہیں کبھی وہ ظاہری شکل کی بنیاد پر رد کر چکی تھی، مگر اب ان کی روحوں سے پیار تھا۔ اب وہ بندر نہیں رہے تھے، لیکن شہزادیاں جانتی تھیں کہ اصلی تبدیلی ان کے دلوں میں پہلے بن آ چکی ہے، شکل کی تبدیلیاں تو محض انعام تھا۔ شہزادے جو بندر بنے تھے وہ سب در حقیقت ایک نیک صوفی بزرگ کے بیٹے تھے، جنہیں ان کے والد نے شہزادیوں کے غرور کی آزمائش کے لیے دعا کے ذریعے ایک آزمائش میں ڈالا تھا۔ ان بزرگوں نے کئی سال پہلے یہ محسوس کر لیا تھا کہ بادشاہ کی بیٹیاں اپنی خوبصورتی اور حیثیت پر بہت غرور کرتی ہیں اور عام لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کے بیٹوں کو یہ امتحان دیا گیا تاکہ وہ نہ صرف شہزادیوں کو بدلیں بلکہ پوری سلطنت کو عاجزی کا پیغام دے۔ اب وہ شہزادے صرف شوہر ہی نہیں تھے بلکہ حقیقی استاد، دوست اور محبت کرنے والے ساتھی بن چکے تھے۔ عالیہ اپنے شوہر کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، ہر پھول کو چھو کر کہتی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خوبصورتی صرف نظر سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ مہرین نے اپنے شوہر کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ خط سنائے جو اس نے ان دنوں میں لکھے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سچائی کے آنسو، محبت کے آنسو۔ نائلہ جو سب سے زیادہ ضدی اور انا پرست تھی، اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، میں وہ عورت بننا چاہتی ہوں جو تمہیں عزت دے، غرور نہیں۔ اس کا شوہر مسکرایا اور کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نئے انسان بن چکے ہیں، یہ ماضی اب ہمیں صرف سکھاتا ہے۔ بادشاہ مکمل طور پر خاموشی سے اپنی سائٹ پر ہو چکا تھا، اس تخت پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا جس پر وہ کبھی فخر سے بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو اور ان کے شوہروں کو سلطنت کی نئی قیادت کے لیے چن لیا اور خود ایک چھوٹے سے حجرے میں جا کر عبادت میں زندگی گزارنے لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے، نہ کہ زمین پر۔ محل میں جشن ضرور ہوا، لیکن غرور اور تکبر کے بغیر۔ یہ جشن عاجزی کا تھا، محبت، سبق سیکھنے کا۔ عوام کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی شہزادیاں بدل چکی ہیں۔ اب محل کے دروازے صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے کھلے تھے جو خلوص، محبت اور سچائی کے ساتھ آئے۔ نئی قیادت کے آغاز کے ساتھ ہی سلطنت میں ایک عجیب سی تازگی آ گئی۔ محل کے دو دیواروں پر غرور کی وہ پرچھائیاں اب نظر نہ آئی تھیں جو کبھی وہاں بسیرا کیے بیٹھی تھی۔ عالیہ، مہرین اور نائلہ نے صرف بیویاں بن کر نہیں بلکہ ایک نئی سلطنت کو معمار بن کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ وہ عورتیں جو کبھی اپنے حسن پر فخر کرتی تھیں اب خدمت پر فخر کرتی ہیں۔ عالیہ نے سب سے پہلے دربار کا نظام بدلا۔ اب محل میں صرف امیر، رشتہ دار یا اونچے خاندان کے لوگ داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ ہر آدمی جو کہ عام تھا، ہر مظلوم سوالی عزت کے ساتھ سنا اور سمجھا جاتا۔ عالیہ روزانہ دربار میں آ کر عورتوں کے مسائل سنتی اور ان کے لیے قانون بناتی جو ان کے لیے مدد کرتا۔ مہرین نے تعلیم پر کام شروع کیا جو اس نے حکم دیا۔ نہ صرف شہزادیاں بلکہ تمام لڑکیاں پڑھی گئیں، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس نے خود بچوں کو پڑھانا شروع کیا تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ عام علم حیثیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے تھے، وہی مہرین جو کبھی آئینے کے بغیر بات بھی نہیں کرتی تھی اب مٹی پر بیٹھ کر چھوٹے بچوں کو الف سے بے سکھاتی تھی۔ نائلہ نے لوگوں کے دل جیت لیے، اپنی انا کو قربان کر کے اس نے غریبوں کے علاقوں میں جا کر کھانا بانٹا، ان کے گھروں میں راتیں گزاری۔ ان کی دعاؤں کا اثر ان کے کردار پر نظر آنے لگا۔ اب لوگ ان شہزادیوں سے نہیں، نرم دل بہن کہتے تھے
تینوں شہزادیاں جو بندر بن کر آزمائش کا سامنا کر چکی تھیں، سلطنت کو ایسی دیانتدار قیادت دے رہی تھیں جو برسوں میں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ انہوں نے خزانے کے دروازے صرف محل کے لیے نہیں بلکہ ہر اس خاندان کے لیے کھول دیے جو ضرورت مند تھے۔ رشوت، ناانصافی اور طبقاتی نفرت کا خاتمہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ بادشاہ نہیں، یہ عبادت ہے، کیونکہ اب سلطنت نہیں ایک سبق بن چکی تھی۔ بادشاہ جو صرف صوفی بن چکے تھے، روزانہ اپنی چھوٹی سی مسجد کے لیے کونے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے، اپنی بیٹیوں کو بدلتی زندگی کو آنسوؤں میں آنسوؤں کے لیے دیکھا کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت زندگی میں بڑی غلطیاں کی تھی، لیکن قدرت نے اسے ایک موقع دیا ہے سیکھنے کا، ماننے، بدلنے، اور خوش تھا۔ اب غرور اب توبہ میں بدل چکا تھا، اور اس کی سلطنت اب صرف زمینی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی کامیاب ہو چکی تھی۔ سلطنت میں ایک بار پھر بہار آ چکی تھی، کیونکہ یہ بہار صرف پھولوں کی نہیں تھی، دلوں کی بہار تھی۔ عالیہ، میرین بادشاہ کی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ نئی سوچ، نمائندہ نئی نسل کی رہنما، ایک خاموش انقلاب کی کرن بن چکی تھی۔ ان کی آنکھوں غرور کی وہ روشنی نہیں تھی جو کبھی محل کے آئینوں میں چمکتی تھی، بلکہ وہاں عاجزی، رحم اور سچائی کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ سلطنت کے گوشے گوشے میں لوگ ایک دوسرے کو یہ قصہ سناتے، کبھی ایک وقت تھا جب حسن اور غرور کی دیواریں اپنی ذات کی خسار میں دنیا کو کمتر جانا، لیکن قدرت نے ایک پل میں ان کو دنیا بدل دی۔ بندر بنی شوہر، قید ہوئی شادیاں، اور ان کے بعد جو بدلاؤ آیا اس نے ہر دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ محل کی دیواروں پر لٹکے عظیم الشان آئینے اب سج رہتے تھے، مگر ان میں اب شہزادیاں خود کو نہیں، ماضی کے غرور کو دیکھتیں، تاکہ انہیں ہمیشہ یاد رہے، خوبصورتی ایک آزمائش ہے، دولت ایک دھوکہ، سچائی صرف عاجزی میں ہے۔ ایک دن تینوں بہنیں باغ میں بیٹھی تھیں۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم جو تھے وہ ہمیں بخش دیا گیا ہے، اور جو ہم بنے وہ خدا کا کرم ہے۔ میرین نے ہاتھ جوڑ کر کہا، شکر ہے اس آزمائش کا جس نے ہمیں ہمارا اصل دکھایا۔ نائلہ نے خاموشی سے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور کہا، اگر ہمارے شوہر بندر نہ بنتے تو شاید ہم انسان نہ بن پاتے۔ دور بادشاہ اپنی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا تھا، یا رب، تو نے مجھے میرے غرور سے نکالا اور میری بیٹیوں کو انسان بنایا، تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور یوں ایک غرور زدہ محل عاجزی کا منبع بن گیا، ایک کہانی جو کبھی شرمناک انجام کی طرف جا رہی تھی، سبق بن گئی آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج بھی اس سلطنت کی زمین پر جب کوئی غرور سے چلتا ہے تو بزرگ اسے روک کر کہتے ہیں، رک جا، سن لے ان تین شہزادیوں کی کہانی جن کے شوہر بندر بن گئے تھے اور جنہوں نے بندر بنے شوہروں سے انسانیت سیکھی تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی کسی ریئل بیس کہانی کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ڈی ایم ضرور کریں، ہم آپ کی کہانی کو بھی اپنے لفظوں میں بیان ضرور کریں گے۔